آج کے اس دور میں سائنس کا ڈھنڈورا پیٹ پیٹ کر اس نام سے لوگوں کو خوب دھوکہ دیا جا رہا ہے، جبکہ سائنس اور فطرت دونوں ایک ہی چیز ہے۔ جو فطرت ہے وہی سائنس ہے، اور طب علاج معالجہ جو فطرت کو سمجھ کر کیا جائے اس کا نام سائنسی طریقہ علاج ہے، اور یہی طب اسلامی ہے۔ حضرت صابر ملتانی فرماتے ہیں، جو سوانح حیات میں الفاظ درج ہیں، طب یونانی کو طب اسلامی کہا جائے تو جائز ہے، اگرچہ یہ حقیقی طور پر طب اسلامی نہیں، کیونکہ طب اسلامی صرف اسی کو کہا جا سکتا ہے جس کے اصول و قواعد و قوانین قرآن حکیم اور سنت سے اخذ کیے جائیں، جس کی طرف آج تک توجہ نہیں دی گئی۔ سوانح حیات صفحہ نمبر 78۔ اس پیرائے کی روشنی میں کچھ کام کرنے کا عمل کیا گیا ہے۔ قانون طب من القرآن ایک کتاب کی صورت میں پیش کی جا رہی ہے، اور آنے والے وقت کے لیے مزید راستہ کھول دیا گیا ہے۔ اس کام کے کرنے سے طب کی قدر و منزلت اور عظمت کو اجاگر کر کے سمجھا دیا گیا ہے، اب کسی اور دلیل کی محتاجی نہیں۔ اگر کوئی نہ مانے تو اس کا اپنا مزاج اور ہٹ دھرمی ہے۔ اب اتباع اکرام کا حق بنتا ہے کہ وہ اس کی شان و شوکت کی پاسداری کریں اور اس کو داغدار نہ ہونے دیں، اور اس کتاب کو طب میں اپنا ساتھی سمجھی۔ اب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ میرے اساتذہ اکرام اور حکیم عمران سرور ہاشمی محمد علی ماجد اور حکیم امداد اللہ حسام اور بہت سے رفقائی طب جو اس کاوش میں معاون اور مددگار بنے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے اور مقصد کو پورا کرتے ہوئے ہمارے لیے ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ طب یونانی سے مفرد اعضاء کو سمجھنا۔ مفرد اعضاء سے مراد دل، دماغ اور جگر ہے، اس کے علاوہ کوئی اور معنی اور مفہوم نہیں، جو کہ طب کی بنیادی اکائی ہے۔ مفرد اعضاء کی حقانیت۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فی قلوبہم مرض، یعنی مرض دل میں ہے۔ طب کی نظر سے دل کو دیکھا جائے تو دل میں خون کو پائے، جسے وہ جسم کی طرف دھکیل رہا ہے، اور خون کو 3 اخلاط سے مرکب پایا، جو کہ سودا، صفرا اور بلغم سے تیار ہوا۔ اب سودا کا تعلق دل سے، صفرا کا تعلق جگر سے، اور بلغم کا تعلق دماغ سے جڑتا ہے، تو یہ مفرد اعضاء اور خون کا چولی دامن کا ساتھ واضح ہوا۔ اب مرض سودا میں ہے یا صفرا میں یا بلغم میں، یعنی سودا کے بڑھنے سے دل بیمار ہوا، صفرا کے بڑھنے سے جگر بیمار ہوا، اور بلغم کے بڑھنے سے دماغ بیمار ہوا۔ اب کسی عضو کا تیزی میں آنا مرض ہے، اور تمام جسم میں اس کی وجہ سے علامات پیدا ہوں گی۔ نبض حقیقت مفروضے۔ اب غور فرمائیں، جب سودا بڑھے گا تو خشکی ہوا کے بڑھنے سے دل کا پمپ کرنے کا انداز اور ہوگا، اور صفرا یعنی گرمی کے بڑھنے سے دل کے پمپ کرنے کا انداز اور ہوگا، اور بلغم باطری کے بڑھتے سے دل کے پمپ کرنے کا انداز اور ہوگا۔ ان تینوں قسم کے انداز کو سمجھنے کا نام فن طب و حکمت ہے۔ نبض کا قرآنی فلسفے۔ فی قلوبہم مرض، مرض دل میں ہے۔ مرض کو اگر دل سے نہ سمجھا گیا، یعنی اس راستہ کو نہ اپنایا گیا، تو نام اللہ مرزا، یقیناً مرض بڑھ جائے گا۔ ولیام ایزیب علیم، اور ایک دن کسی بڑی مرض کا سبب بن جائے گا، یعنی فالج گردوں کا فیل ہونا، پیٹ میں پانی پڑنا، اور کسی عضو کا کاٹ دینا وغیرہ۔ ایسا کیوں ہوا؟ بما کانوں کذبون، کہ اپنے قانون شفا کو چھوڑ کر حقیقت سے من موڑا تو یقیناً ایسا ہو گیا۔ آیوسین انسان ما خرق در یک الکریم، اے انسان تجھ کو کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، کریم رب کی طرف سے۔ قرآن حکیم میں تشریع اللہ بدن۔ اب اس تعلق کو سمجھنے کے لیے جسم انسان میں پہلے 3 مفرد اعضاء قرآن پاک کی ابتدا کے 3 مفرد حروف الف لام میم ادر ہے کہ شکم مادر میں پہلے نقطہ قلب بنتا ہے، اس کا نفس امارہ ہے، یعنی نفس امارہ کی طرف اشارہ کے لیے حرف الف استعمال کیا گیا ہے۔ پھر نقطہ جگر بنتا ہے جس کا نفس لوامہ ہے، یعنی لام نفس لوامہ کی طرف اشارہ ہے۔ پھر نقطہ ودماغ بنتا ہے جس کا نفس متمانہ ہے، یعنی میم نفس متمانہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی طلب میں مفرد اعضاء کے نفسوں کا اشارہ بھی ہمیں قرآن پاک سے ثابت ہوتا ہے۔ دل، جگر، دماغ۔ دل نفس امارہ، جگر نفس لوامہ، دماغ نفس متمانے۔ اب طب یونانی میں مفرد اعضاء کے بعد مرکب اعضاء کی طرف واضح اشارے الذین یؤمنون بالغیب، بن دیکھے ایمان لانا، یہ توحید ہے۔ اس کا تعلق دماغ سے ہے جو کہ توحید کی طرف اشارہ ہے۔
ویقیمون الصلاۃ یونانی میں مفرد اعضا کے بعد مرکب اعضا کی طرف واضح اشارے الذین یؤمنون بالغیب بن دیکھے ایمان لانا یہ توحید ہے، اس کا تعلق دماغ سے ہے جو کہ توحید کی طرف اشارہ ہے۔ ویقیمون الصلاۃ اس کا تعلق نماز سے ہے، یہ حرکت کا عمل ہے، اس کا تعلق رسالت سے ہے، یہ دل کی طرف اشارہ ہے۔ معرف مفقون اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے جو کہ جگر کی طرف اشارہ دیتا ہے، یعنی کچھ اپنے لیے استعمال کرنا اور کچھ دوسری مخلوق کی طرف لوٹا دینا۔ تحریک تسکین تحلیل کا عمل۔ سورت نمل کی آیات مبارکہ جس کا مفہوم ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ رواں دواں ہیں، اور اس میں جنواس اور پرندے تینوں ایک ربط میں چل رہے ہیں، جس میں انسان میں بھی تین جنسوں کا نظام چل رہا ہے جو کہ صحت کے ساتھ ہے۔ آگے ایک وادی منمل آتی ہے اور تمام چیونٹیاں اپنے کام کاج میں مصروف ہیں۔ اچانک ایک چیونٹی اونچے مقام پر حضرت سلیمان کے لشکر کو آتے ہوئے دیکھتی ہے اور فکرمند ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر میں پیشکر میری قوم پر چڑھ آئے گا اور میری تمام نسل کچھ لی جائے گی۔ اب وہ دعا کرتی ہے کہ اے الہی میری قوم کو بچایا جائے، تو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنی قوم کو اس خطرے کی اطلاع دیں۔ تو اس نے کہا اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تاکہ تم پہلی نہ جا سکو۔ اس واقعے میں سوجھ بوجھ والوں کے لیے بہت سی باتیں موجود ہیں، لیکن طب کو جو اشارہ ملتا ہے وہ یہ کہ لشکر کا چلنا تحریک، اور جو چیونٹیاں آرام و سکون سے پھر رہی تھیں وہ تسکین، اور وہ چیونٹی جو تسکین والے مقام کو تحریک دینے کے لیے حکم دیتی ہے، اور تینوں عمل سے طب کا سبق تحریک تسکین اور تحلیل مکمل ہوتا ہے۔ لیکن مکمل سمجھ کے لیے علم طب کا جانا ضروری ہے۔ چھوٹے سے عمل نے کتنی بڑی تحریک سے ہونے والے تسکین کے مقام کو نقصان ہونے سے بچا لیا۔ اس واقعہ میں تحریک تسکین اور تحلیل کو سمجھنے کے لیے بہت کچھ ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا مفہوم ہے کہ مومن آپس میں نہیں لڑتے، اگر دو گروہ لڑ پڑیں تو ارشاد ہوتا ہے کہ ان دونوں کے درمیان صلح کروا دو، گویا کہ ایک تیسر الف گر وہ بھی ثابت ہوا۔ بس اس قانون فطرت کو سمجھ کر علاج معالجہ کیا جائے گا تو کبھی ناکام نہیں ہوں گے۔ واللہ علم۔ اسباب ممرض امور طبع قرآن پاک سے رہنمائی۔ وجلنا علیل لباسا و جلنا النیر معاشہ، اور کیا ہم نے رات کو پردہ اور دن کو معاش۔ مفہوم رات کو سونا اور دن کو کام کرنا، دن رات گزارنے کا قرآنی اصول۔ جب سورج ڈوبتا ہے تو دن ختم ہو جاتا ہے، اب کام کو ترک کر دینا چاہیے۔ نماز مغرب کے بعد کھانا کھایا جائے، لیکن دو باتیں ذہن نشین ہونی چاہیے کہ سارے دن کی تھکاوٹ بھی ہے اور ایک فرض نماز ابھی باقی ہے۔ کہیں زیادہ کھانا کھانے سے نیند کا غلبہ نہ ہو جائے اور نماز عشاء چھوٹ نہ جائے، لہٰذا کھانا کم کھایا جائے اور مغرب سے عشاء کا ٹائم گھر والوں میں گزارا جائے اور پھر نماز عشاء کے لیے مسجد جایا جائے۔ اس کے بعد سونے کا عمل شروع ہو، اور جب صبح کی آذان شروع ہو تو صبح کی آمد ہوگی، اس وقت الفاٹے کر نماز فجر کے لیے مسجد جانا چاہیے۔ بعد فراغت کھانا کھایا جائے اور کام کاج کو چل دینا چاہیے، اور طب کی نظر میں دوپہر کو کوئی پھل میسر ہو تو کھا لینا چاہیے۔ قرآن حکیم کے اس فارمولے پر زندگی گزاریں، انشاءاللہ تمام امراض سے محفوظ رہیں گے۔ یقین کامل ضروری ہے۔ اس آیت مبارکہ کی روشنی میں طب یوں سمجھ آتی ہے کہ سونا اور جاگنا ماغ کے دو عمل ہیں، کھانا اور بیٹا یہ دل کے دو عمل ہیں، بول و براز یہ جگر کے دو عمل ہیں۔ اگر سونا اور جاگنا، کھانا اور پینا اس آیت مبارکہ کے مطابق ہو جائے تو بول و براز خود ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے درست ہو جائیں گے اور ہم تمام بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خورشید یہ پھیلا دیے سائے ہم نے۔ علاج معالجہ کے لیے قانونی اشارہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی طرف جاتے ہوئے دعا فرماتے ہیں، مفہوم اے میرے رب میرا سینہ کشادہ کر دے اور میری زبان کی روانی میں آسانی فرما دے تاکہ میں اپنا مقصد سمجھا سکوں۔ اب طب کی نظر میں سینہ کی تنگی اور زبان کی کتی کھچاؤ خشکی کے سبب ہوتا ہے جس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور کہا کہ جب آپ فرعون کے دربار میں جائیں تو اپنا دایاں ہاتھ بغل میں دبا کر باہر نکالیں تو وہ سفید اور روشن ہوگا۔ یہاں قدرت بھی کارفرما ہے اور طلب کے لیے سبق بھی
گو خشکی کو گرمی میں بدل دیا۔ قرآن کریم کا دوسرا اشارہ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی حالت میں دعا فرماتے ہیں، افتادی رینی مستی الشتن بنصب و عذاب، جس کا مفہوم ہے کہ اے میرے رب، مجھ کو شیطان نے چھوا ہے جس سے مجھ کو تکلیف ہوئی، چونکہ شیطان آگ کی پیدائش ہے، گو گرمی کے سبب جلد جل گئی۔ اب شفا کے لیے جو عمل ہوا اس میں قدرت بھی کارفرما ہے اور فطرت بھی، اور طب کی طرف اشارہ بھی۔ ارشاد الہی ہے، عرض برجلو حاضہ مغتسل بارد دو شراب، اپنا پاؤں زمین پر ماریے، اس سے جو چشمہ جاری ہوگا اس سے پانی پینے اور غسل کا عمل کیجیے، آپ کو فوری شفا ہوگی۔ تو طب میں گرمی کا علاج پانی یعنی جگر کی تحریک کو توڑنے کے لیے دماغ کو تحریک دی جائے جس سے رطوبت پیدا ہوگی اور یہ علاج کا عمل ہوگا۔ بے شک اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ 13 شمارے فاوہینہ الا موسیٰ ان ادر بسان البحر، جس کا مفہوم یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ہمراہ شہر سے نکلتے ہیں اور فرعون کا لشکر پیچھا کر رہا ہے، آگے دریا آتا ہے اور اب پریشان ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے التجا کرتے ہیں، تو حکم ہوتا ہے کہ فاوہینہ الا موسیٰ ان ادر بسات البحر، اپنے عصا اشاریہ سے پانی پر ضرب لگاؤ۔ تو جب ضرب لگائی گئی تو پانی کی بائت تبدیل ہو گئی اور موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو دریا پار کرواتے ہیں۔ تو یہاں قدرت بھی کارفرما ہے اور فطرت بھی بتا دی گئی۔ گو حرکت کا عمل قلب و عضلات کے ساتھ ہے جو ہوا کا مرکز ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی کہ پانی کی بائت کو بدلنے کے لیے ہوا ضروری ہے۔ گویا رطوبت کو خشکی سے اور خشکی کو حرارت سے اور حرارت کو رطوبت سے کم کرنا طبی اصول علاج ہوا۔ پرہیز کے لیے سبق۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے آدم علیہ السلام، اب اور اب کی زوجہ جنت میں سکون سے رہو اور جو جی میں آئے کھاؤ، لیکن ایک شجر کے قریب نہ جانا۔ لحظ الف، شیطان نے ایسی پھسلن پیدا کی کہ وہ درخت استعمال ہو گیا، لہذا پرہیز جو بتایا گیا تھا وہ ٹوٹ گیا اور جنت کا لباس واپس لے لیا گیا اور دونوں کو زمین کی طرف گرا دیا گیا۔ گرانے کا کچھ انداز ایسا تھا کہ دونوں ایک دوسرے سے دور جا گرے اور دکھ میں مبتلا ہو گئے۔ اس طرح پرہیز کی اہمیت اور پرہیز توڑنے کا نقشہ سمجھا دیا گیا۔ اس سے ثابت ہوا کہ علاج کے لیے پرہیز بھی ضروری ہے۔ کھانا اور پینا۔ کلوشر بووالا تصرفو، کھاؤ اور پیو اور دونوں میں زیادتی نہ کرو۔ انداز حکم یہ ہے، پہلے کھاؤ اور پھر پیو، یعنی بغیر بھوک کے نہ کھایا جائے اور نہ بغیر پیاس کے پیا جائے۔ اس ضمن میں یہ بات اس مثال سے سمجھی جا سکتی ہے کہ پہلے اناج کو پیسا جاتا ہے، پھر گوندھا جاتا ہے اور پھر پکایا جاتا ہے۔ یہ تینوں گودنا دماغ و اعصاب کے تحت اور پکانا جگر و غد کے تحت ہے۔ عمل جسم انسان میں بھی موجود ہیں، غذا کا پیسنا قلب و عضلات کے تحت۔ اگر اس ترتیب کو ملحوظ خاطر نہ رکھا جائے تو سارا نظام ہضم درہم برہم ہو جائے گا۔ جسم انسانی کی غذا میں 3 چیزیں شامل ہیں، جمادات، نباتات، حیوانات۔ سب سے زیادہ قریب جو غذا ہے وہ حیوانی اغذیہ ہیں۔ اس کی ترتیب یوں ہے۔ صحت کے لیے حیوانی اغذیہ کی ترتیب: دودھ، دماغ کی غذا گائے سے حاصل، نفس مطمئنہ گھی، جگر کی غذا بھینس سے حاصل، نفس لوامہ گوشت، دل کی غذا بکرا چھیترا، نفس عمرے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله۔ الحمدللہ، دور حاضر میں طب کے نام لیوا بے شمار ہیں، ہر ایک کا سمجھانے کا اپنا انداز ہے اور ہر کوئی اپنی جگہ باکمال ہے، لیکن طب کو سیکھنے سکھانے کو جو آسان طریقہ تشخیص و تجویز محترم المکرم استاد الحکمہ سید نعمت علی شاہ حفظ اللہ نے اپنا اس کا کوئی ثانی نہیں۔ طبی خدمات، خلوص نیت اور جذبہ ترویج طب کے سبب ان کی شخصیت صابرسانی کے مصداق ہے۔ یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں۔ طب اور اتباع جی ہاں دونوں کی خدمت اس پیرانہ سالی میں جس جوش و جذبہ اور بغیر لانچ کے کی ہے وہ قابل ستائش ہے۔ تمام فارغ التحصیل اتباع کو دعوت عام ہے کہ طلب کو سیکھ کر میدان عمل میں قدم رکھیں۔ انشاء اللہ تعالیٰ اب مایوس نہیں ہوں گی۔
اور معاشرے میں باعزت زندگی گزاریں گے۔ زیر نظر کتا بچہ اور 6 نبضیں کل امراض استاد محترم کی طب سے وابستگی اور گرفت کا منبولتا ثبوت ہے۔ نہ سمجھ آنے والی طبی اصطلاحات کو نہایت عام فہم زبان میں پیش کرنا انہی کا خاصہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ استاد محترم کو صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ حکیم امداد اللہ حسام فاضل، طب والجراحت، پاکستان۔ اب تک کے لیے پروفیسر ڈاکٹر عبداللہ کی طرف سے اتنا ہی۔ اللہ حافظ۔